لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا غناله ولا يناله ضوء الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور. بسم الله النور النور. بسم الله النور على نور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الدور في كتاب مسطور وفي رق منشور بقدر مقدور على النبي المحبور. الحمد لله الذي هو بالعز المذكور وبالفقر المشكور وعلى الضراء والضراء المستور. وصلى الله على سيدنا ومحمد العربي القرشي المدني المكي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين النيرين المنورين. الذي كنتم في الأصلاب الشامخة وكنتم نورا في الأرحام المطهرة. وبالأخص سلام منا إلى كوكب دري إمام مهدي السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله نور السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان سید الشہداء علیہ السلام، آپ کے وجود مقدس میں جو نور ولائے محمد و آل محمد تیر رہا ہے، وہ نور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں پر نور کو بڑھانے کی بات آئے آپ وہاں کھچے چلے آئے. سبحان اللہ، بہت خوب. اور ہر وہ چیز جو اس نور میں اضافے کا باعث بن سکے اس سے متاثر ہو، اور ہر وہ چیز جو نور ہو، منور ہو اور منور ہو اس سے محبت رکھیں، اور ہر وہ چیز جو خلاف نور ہو، بہت خوب، بہت خوب، یا جو غلاف نور ہو، جو مخالف نور ہو، بہت خوب، اس سے دشمنی کرے. بہت خوب. یہی دین حقیقی محمدی ہے. بے شک.
اور یہی در حقیقت وہ واحد تشبیہ ہے کہ جو خدا کی طرف کی جا سکتی. کیونکہ جب ہم قرآن میں کہہ رہے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد کسی سے پوچھیں کہ خدا کیا ہے تو کہتے ہیں خدا ایک نور جیسا ہے. تو خود ایک نور جیسا کہنا خدا کو صرف اس وجہ سے مجاز ہے کہ خود خدا نے یہ بیان کر دیا ہے قرآن. اللہ اکبر. اللہ. سورہ نور کی یہ 35ویں آیت کہ جس کو تفصیلاً بیان کیا تھا ظاہراً اسی گھر میں، کہ جس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا تو وہ نور ہے کہ جس طرح ایک نور ایک حباب کے اندر موجود ہے، ایک شیشے کے حباب میں اس کا نور موجود ہے، اور اس کی روشنی کا باعث وہ زیت ہے، وہ روغن زیتون ہے کہ جو خود بخود جلتا ہے، اسے باہر سے جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس روغن زیتون کے اندر غلاظت نہیں پائی جاتی، ڈینسٹی نہیں پائی جاتی، اس سے آر پار نظر آ جاتا ہے، وہ اتنا لطیف ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، کہ وہ زیتون کے باغات میں ساحلوں کے اطراف کے درختوں کا نور نہیں ہے، درمیان کے درختوں کا نور ہے، جس کے چاروں طرف اسی کے ہم جنس درخت. یہ پوری تفصیل میں گزشتہ سال یہاں بیان کر چکا ہوں کہ وہ درخت جو باغ کے بیچ میں اور اطراف میں اسی کے ہم جنس پیڑ ہوں، اس کا پھل زیادہ لذیذ ہوگا بنسبت اطراف کے درخت، کیونکہ وہ اپنے اطراف سے سرایت کرتا رہے گا، چیزیں حاصل کرتا رہے گا. بہت خوب. ہو سکتا ہے اس کی مہک تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی رنگت تبدیل ہو جائے، لیکن جو درمیان میں چاروں طرف سے ایک ہی جیسوں میں گرا ہو وہ ہمیشہ محفوظ ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. کبھی کبھی وہ درمیان والی شے اتنی لطیف ہوتی ہے کہ جو درمیان میں ہے اس کے اطراف میں کوئی اور غیر کا گزر نہیں ہے، اس کے اطراف میں صرف اسی جیسے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس کے اطراف میں غیر آ ہی نہیں سکتا، اور اگر غیر آ بھی جائے، جو اس کا ہم صنف نہیں ہے، ہم جنس نہیں ہے، جس میں سنخیت نہیں پائی جاتی. سنخیت یعنی اس کی جنس ایک ہونا. مخمل میں ٹاک کا پیون نہیں لگے گا، ویلوٹ میں اگر پیون لگے گا تو ویلوٹ کا ہی لگے گا کہ کم سے کم اس سے علیحدہ ہو. ہاں اس کے بخیے دکھتے رہیں گے، بہت خوب. بہت خوب. ٹانکے نظر آتے رہیں گے، مگر یہ کہ اتنا اس سے ہمسان ہو جائے، اتنا نزدیک ہو جائے کہ خود وہ منبع نور کہہ دے السلمان منا بہت خوب. سنخیت کا کمال یہ ہے کہ وہ ہم جیسا ہی ہے. بے شک. بہت خوب. یہ ہے نور کی ڈیفینیشن. یہ ہے درود پڑھیں مطلب صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نور کی ڈیفینیشن یہ ہے، تعریف یہ ہے الظاہر لنفسہ ومظہر لغیرہ. خود ظاہر ہے، خود ظاہر ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، خود ظاہر ہے، اور دوسرے کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ نور حصی. اب ہم کیا کریں، ہم اسی سے سمجھ سکتے ہیں. یہ نور حصی، یہ فزیکل لائٹ جس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے اندازہ لگانا ہے نہ دکھنے والے نور. بہت خوب. اس نور کا جس کا دائرہ اتنا بڑا ہے، جس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اس فزیکل ورلڈ میں جو سما ہی نہیں سکتا، اور جو اگر اس کی ایک کرن اس فزیکل ورلڈ پہ آ جائے اور اس وقت کی دنیا کا بہترین فرد
اس کو دیکھنے کے لیے دور پہ موجود ہو تو وہ بھی بے ہوش ہونے کے بہت خوب. کیپیسٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. تو کبھی کبھی کیا کیا جاتا ہے کہ اگر لائٹ کم چاہیے ہو، لائٹ تو چاہیے لیکن ڈائریکٹ نہیں لی جاتی، تو اکثر اسٹوڈیوز میں آپ نے دیکھا ہے وائٹ پیپر لگا ہوتا ہے، ادھر منہ کر کے لائٹ ادھر آ رہے ہیں. لیمپ کا فیس ادھر ہے، لائٹ کا رخ ادھر ہے اور نور ادھر آ رہا ہے، کیونکہ اتنا ہی برداشت کر سکتی ہے اس کیمرے کی آنکھ. کیمرے کی آنکھ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر پائے گی، بلر کر دے گی اسے، پورا وائٹ کر دے گی، کچھ واضح نہیں ہو پائے گا. بالکل اسی طرح سے خدا نے اپنے نور کو اس دنیا میں ڈائلیوٹ کر کے، ہلکا کر کے مختلف پیکروں اور پیرایوں میں بھیجا. کہیں پر کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا وَكِتَابٌ مُبِينٌ، کہ ہم تمہارے پاس کتاب مبین اور نور بھیج رہے ہیں. تو کتاب مبین تو دنیا کو دکھ گئی، لیکن اس میں موجود نور سب کو نہیں دکھ رہا، کیونکہ وہ نازل ہونے والا نور نور حسی نہیں ہے، وہ قابل حس نہیں ہے، قابل درک ہے. وہ وجدان سے سمجھا جائے گا، وہ اندر سے سمجھا جائے گا، وہ بصیرت سے سمجھا جائے گا، بصارت سے نہیں سمجھا جائے گا. کبھی کبھی نور کو فزیکل فارم میں بھیج دیا. کس طرح سے؟ کہ خود قرآن کی آیات ہیں جتنی یہ پڑھ رہا ہوں مسلسل، کہ خدا کے ہی نور سے اس نے شمس کو ضیاء دی اور قمر کو نور دیا. کمال، شمس کو ضیاء دی، ضیاء الشمس نور القمر، یا قمر کے لیے نور، اور قمر کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ ضیاء جو ہے، وہ جو سورج کی روشنی ہے، وہ ہے تو سورس آف انرجی، لیکن اس کو مسلسل دیکھا نہیں جاتا، بہت خوب. یا یہ کہیں دیکھا نہیں جا سکتا. بہت خوب، بہت خوب، اب اس میں بھی اس سورج کی کمی نہیں ہے. بہت خوب. بہت خوب. پوری دنیا میں مثال دی کہ تمہیں ایسے سمجھاتے ہیں اس سورج کی لائٹ کو ڈائلیوٹ کر کے چاند تک بھیجیں گے، واہ 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 واہ، تمہیں وہ اچھی لگنے لگے گی. سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. چاندنی اچھی لگنے، گھنٹوں چاند کو دیکھتے رہے، کوئی تھکن کا احساس سبحان نہیں. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی بہت خوب. سورج کو ایک لہجہ نہیں دیکھ سکتے، کیا کہنے، کیا کہنے. لیکن اگر نظریں ٹکا لی، غور کیجیے گا، لیکن اگر آنکھیں ملا لی، نظریں ٹکا لی، اس کا کمال یہ ہوگا پھر کہیں بھی دیکھو گے کچھ نہیں دکھے گا. ارے حیدری، کیا کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عجل فرج. تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیں بہت خوبصورت تشبیہ، اور پھر کسی بھی چیز کو دیکھیں، کچھ نہیں دیکھ. وہ چیز دکھی نہیں رہی، کیونکہ آنکھوں میں اتنا نور سما چکا ہے کہ اب ان اجسام غلیظہ کو کچھ دکھ ہی نہیں رہا، میں دیکھ ہی نہیں سکتا. اب میں صرف لطیف جسم ہی دیکھ پاؤں گا. کیا شباب. کل یہ پریکٹس کریے گا، آج تو سنی نہیں ہے بہتر. جب کچھ نہیں دکھ رہا ہو تو آئینہ دیکھیے گا، کمال ہے. کچھ نہیں دیکھ، تھوڑی دیر سورج کو دیکھا، کچھ نہیں دکھ رہا، آئینہ دیکھے تو آپ دکھیں گے، دکھیں گے آپ. اس لیے کہ وہ جتنا نور جذب ہوا ہے وہ اسی آنکھ میں ہے جو اب آئینے میں دکھ رہی ہے. خدا نے رسول کی جہاں مثال دی وہاں کا سراجم منیرا، میں تمہیں چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیج رہا. کیا کہنے. نور محمد کو جو سراج منیر سے تشبیہ دی قرآن میں، وہ بھی بلا وجہ نہیں ہے، وہ بھی بلا وجہ نہیں ہے. اب پتہ چلا جب وہ سراج منیر اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا تھا کیوں چادر اوڑھ لیا کرتا تھا،
کیونکہ یہ دنیا، یہ عالم اس نور کو اس نور سے ملتے ہوئے دیکھنے کی سکت نہیں رکھتا کہ برداشت کر سکے، برداشت نہیں کر سکتا، تحمل نہیں ہو سکتا تھا اس کا۔ اس نور کو اس نے کچھ حصوں میں پھر ڈیوائڈ کیا، مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا۔ ایک آئینہ سامنے رکھا اور اس کے اندر اس کا عکس نظر آ گیا، تو اس کے لیے کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، اب نور کا جب کوئی ٹکڑا ہوگا نا، سورج کا کتنا ہی ہلکا سا ٹکڑا، اس میں پورا مکمل نور ہے۔ بے شک بے شک، ٹکڑا ہونے سے نورانیت میں فرق نہیں پڑتا، یاد رکھیے گا، اس کی طاقت میں فرق نہیں پڑا، اس لیے ٹکڑا کیا ہے کہ برداشت کر سکو تم۔ پھر اس کو اور ڈائلیوٹ کیا کہ ایک اور آئینہ سامنے ہے، واہ واہ، اب وہ جو آئینہ سامنے الحسن منی، یہ مجھ سے ہے بے شک بے شک اور میں اس سے ہوں، بے شک، اور پھر الحسین منی وانا من الحسین، اور پھر ایک ایک کو کہا یہ مختلف آئینے ہیں جو اسی ایک سراج منیر سے نور لے رہے ہیں۔ اور جب اپنے بارے میں بات ہوئی تو کہا اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ بے شک بے شک، اور پھر اختلاف میں نہ پڑ جانا، انا ولی من نور الواحد، بے شک، اور محمد والے محمد بلند ترین صلوات، بے شک میں اور علی ایک ہی نور سے بے ہیں۔ شک بے شک، پریشان نہ ہونا، جس نور سے میں ہوں اسی نور سے علی ہے۔ اور نور کو جب تقسیم کیا جائے، نور کو جب تقسیم کیا جائے تو دو طرف اگر نور جانا شروع ہو جائے تو دونوں طرف برابر ہی ہوگا۔ بے شک، بہت خوب، نور کی تقسیم جو ہوگی، اب ظاہر سی بات تقسیم کرنے والا خدا ہے، بہت خوب بہت خوب، جس کے اندر عدالت مانے نہ مانے، عدالت مانے نہ مانے، عادل ہے۔ بے شک بے شک، آپ اصول دین میں عدالت نہ شمار کریں، لیکن توحید مکمل ہی متصور نہیں ہے بغیر عدالت، عدالت کے، بے شک بے شک قابل تصور نہیں ہے، امیجنیبل نہیں ہے بے شک، بغیر جسٹس کے توحید۔ تو وہ عادل جب تقسیم نور کر رہا ہے تو یقیناً اس نے پھر عدل کے تحت ہی تقسیم کی بے شک، اور پھر وہ نور محمد جب جناب عبداللہ کی پیشانی پہ آیا تو کفار کو دکھنے لگا تھا۔ صحیح کمال دیکھیں، صحیح، وہ واقعہ سب کو یاد ہے جب جناب ابو طالب کے ساتھ رسول ایک سفر پہ گئے تھے، شام میں ایک یہودی ملا اور اس نے دیکھ کر کہا میں اس بچے کی پیشانی پہ ایک نور دیکھ رہا ہوں۔ کمال دیکھ رہا ہے، تو وہ نور دیکھ رہا ہوں، وہ نور نبوت اس کو تو دکھ رہا ہے جو محمد پہ ایمان نہیں لایا، اس کو نہیں دکھ رہا جو محمد کی تربیت کر رہا ہے۔ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوب بہت خوب، اور یہ نور کم نہیں ہوا، بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ام المومنین جناب عائشہ کہہ رہی ہیں میری سوئی گر جاتی تھی تو میں انتظار کرتی تھی کہ رسول آئیں تو میں ان کے چہرے سے نکلنے والے نور میں وہ سوئی ڈھونڈ لوں۔ اللہ اکبر، اللہ حدیث ہے، صحیح کتابوں میں، غلط بھی نہیں کہہ بہت سکتا، خوب بہت خوب، صحیح کتابوں میں حدیث ہے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں رسول جب ناخن تراشتے تھے میں انہیں رومال میں رکھ لیتی تھی اور وہ در کی طرح چمکا کرتے۔ شمائل نبی، سیرت النبی پہ جتنی کتابیں ہیں سب میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ بے شک بے شک، لیکن رسول کے بال رکھ لیے کرتے تھے، وہ چمکا کرتے تھے، لیکن مشکل یہ ہے یہ پوری امت بال رسول کی عقیدت کرتی رہی، بال رسول کو بہت ساری بال رسول ہدایت نہیں کر سکتا،
آل رسول ہدایت کرے گا. اور محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. بے شک کمال یہ. اور اس حوالے سے 1400 سالہ جشن یادگار ولادت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ کراچی میں ایک بہت عظیم الشان جشن ہوا جس میں جوش نے ایک نظم پڑھی طلوع فکر، پڑھنے والی نظم، اس کے 2 بند خالی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. درود پڑھیں گے. تیرا رجب کے حوالے سے کہ پھوٹی کرن زمین کی گھٹن دور گئی. پھوٹی کرن زمین کی گھٹن دور ہو گئی، شبنم کی بوند بوند غم نور ہو گئی. شبنم کی بوند بوند غم نور ہو گئی، دنیا تمام جلوہ گہے طور ہو گئی. ہر پنکھڑی جوان ہوئی حور ہو گئی. تابش نوید شر پے صدر ہو گئی، گویا جہاں میں صبح شب قدر ہو گئی. گویا جہاں میں صبح شب قدر ہو گئی. روح قضا پہ رایت زرتار. درود پڑھیں ایک مرتبہ. پڑھ دیتا ہوں یہ بھی بند کہ اوج فضا پہ رایت زرتار گاڑ کر. اوج فضا پہ رایت زرتار گاڑ کر، نکلی ضیا افق کا گریبان. نکلی ضیا افق کا گریبان ہار کر، ذرے بسائے خاک نے تارے اجاڑ کر، اور انگڑائیلی حیات نے افشاں کو جھاڑ کر. انگڑائیلی حیات نے افشاں کو جھاڑ کر، اور مسی چھٹی لبوں کی چمک دور ہو گئی، کنگن گھما دیا تو کلائی دمک. یعنی یہ پورا نقشہ ہے. 100 سے زیادہ بند ہیں اس کے اندر، اور میں خالی یہ 3 بند بیان کر رہا ہوں، 4 بند سوری. اور شب آئے ایوں آہ میں ہوئی صبح من چلی. شب آئے ایوں آہ میں ہوئی صبح من چلی، باد مراد ناز سے مچلی گلی 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 گلی. درود پڑھیں ایک مرتبہ. شبہائے اینوا میں ہوئی صبح من چلی، باد مراد ناز سے مچلی گلی گلی، عرفان کائنات کی چٹکی گلی گلی، اور روح ارتقا نے پکارا کہ اے علی. اور روح ارتقا نے پکارا کہ اے علی، لے یہ کلید علم، یہ گیتی کا باب ہے، اس خاک کو ابھار کہ تو بود رباب ہے. محمد وآل محمد صلوات. یہ کلید علم، یہ گیتی کا باب ہے، اس خاک کو ابھار کہ تو تراب ہے. اور یہ آخری بند ہے، یہ 71واں بند ہے. ایک دم پہنچ گیا ہوں کہ سلمائے روزگار کو ذرری قبا ملی،
انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، قضا و قدر، ہستی ہوئی قضا کے قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، اور جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا، غرور سے ارے حیدری محمد وآل محمد صلوات. جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا، غرور سے. یہ ہے مقام تبارک اللہ ماشاءاللہ. کہ جب اس خلاق دو عالم کو اپنی تخلیق پر فخر ہونے لگے اور خود اپنی مدح کرنے لگے. خود ستائی کون کیا کرتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جب نصف نور اور نصف نور کو دوبارہ ایک مرتبہ ملا دیا گیا، اور یہ نور کا سلسلہ پھر آگے چلا. اب مسلسل زیارت میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکم اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخاء. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شک کنت نورا فی الاسلام الشامخاء، چمکدار صلبوں میں آنکھیں چندیا دینے والے چمک، ایسے صلبوں میں آپ نور تھے. والارحام المطہرہ، یہ سب نور ہیں، لیکن اس دنیا میں اس انسان کی ہدایت کے لیے ان کا لطف ہے کہ وہ پیکرے بشری ہے، تاکہ نور کو قابل برداشت بنایا جائے اس انسان کے، بے شک، اس آنکھ کے لیے بہت خوب، بہت خوب. جو اس نور حسی کو برداشت نہیں کر پا رہے. لیکن فرق یہ ہے، یہ جتنے ہمارے اطراف میں نور حسی ہیں، ان سب کا نور مستعار ہے، کہیں سے لیا ہوا، بہت خوب، بہت خوب. کسی سے وابستہ ہے. اگر وہ ختم ہو جائے تو ان کا نور ختم، ختم ہو جاتا اور اس کا اختیار آپ کے پاس ہے. ہے. صحیح. کمال یہ ہے، اس کمرے کی چمک دمک کا اختیار دیں صاحب کے پاس ہے. بٹن بند کر دیں نور ختم ہو جائے، بٹن کھول دیں سب نورانی ہو جائے. اسلام نور ہے، ایمان نور ہے، قرآن نور ہے. یہ سب قرآن اور احادیث سے بیان کرو. قرآن نور ہے، کتاب نور ہے، ہدایت نور ہے، ایمان نور ہے. یہ سارے نور جو اس طرح جگمگا رہے ہیں، ان سب کا اختیار کسی ایک منبع کے پاس ہے. جہاں چاہے وہ سب کو تاریکی میں غرق کر دے، اور جہاں چاہے سب کو نور علی نور، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب کو نور علی نور کر دے. خدا نے آواز دی قرآن کے اندر، اور جب ہم نے تمہارا اسلام کے ذریعے سینہ کشادہ کر دیا تو تم نے دیکھا کس طرح، سورہ زمر میں آواز دی تو تم نے دیکھا کس طرح تمہارے ساتھ نور تھا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ نُورٌ يَمْشِي بِهَا، اور مومنین کے لیے نور ہے جو اس سے وہ چل رہے ہیں دیکھ دیکھ کر. اور روز محشر کے لیے کہا، پھر مومنین کے لیے، اور مومنین کے لیے اس دن نور ہوگا جو ان کے ساتھ چل رہا ہوگا. اللہ اکبر. کل ہماری بات ہو رہی تھی that brain which could exist outside the body، وہ یہ نفس ہے، وہ یہ نور ہے، وہ یہ عقیدہ ہے، وہ یہ بلیو ہے، وہ یہ عمل ہے جو نور بن کے آپ کے وجود کے باہر چل رہا ہوگا، اور وہی جوہر وجود ہوگا. اللہ اکبر. وہی جوہر وجود ہوگا، وہی جو سارا دار و مدار اس نور پر ہوگا، اس نور پر ہوگا. اس سلسلہ نور کی منبع و محور ذات گرامی فاطمۃ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرد بشر آیا، بزم رسول کا وہ چمکدار فرد آیا کہ اس سے بلند بعد از علی کوئی نہیں تھا. بے شک. نور، ایمان نور ہے،
ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان 10ویں درجے پر ہے. لیکن نور کے اندر شدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، صرف اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کی وہ ریزسٹنس پھٹ نہ جائے. بہت خوب، بہت خوب. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، تو اندازہ ہے آپ کو کہ اس کی ٹینشن کتنی ہے، اس میں کیپیسٹی کتنی ہے. اگر اس کا وہ انکریز کیا جائے، کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے وہ 250 وولٹ اور یہ وولٹ بنائے تو 10 وولٹ ہیں ایمان کے. صحیح ہے، بہت خوب. چلے 10 ایمپیئر کر لیں اگر آپ کو زیادہ اس میں Technical ہو میں آ کے پریشانی ہو گئی ہے تو. یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ جو 10 درجے ہیں نا ایمان کے، تو سلمان کو 10 درجے تک پہنچایا رسول. وہ 10 درجوں پر پہنچنے کے بعد بھی بارگاہ سیدہ میں اور آ کر بیوی سے یقیناً اب وہ جو 10ویں درجے پہ ہے، جو مکمل اب وہ نور کے ساتھ ہے، اور نور وہ ہے جو خود بھی ظاہر ہے اور ظاہر بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ سلمان جو انتہائی درجہ ایمان پر ہیں، جناب سیدہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ بی بی مجھے کوئی دعا تعلیم دے. اب یہاں پر جناب سیدہ ایک دعا تعلیم دیتی ہیں سلمان کو کہ سلمان یہ سنو دعا، بسم اللہ النور، بسم اللہ النور النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی ہوا مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور. اللہ کبھی انشاءاللہ اس کی شرح صرف اس کی شرح کروں گا. آغاز ہے اس خدا سے جو نور ہے، آغاز ہے اس خدا سے جو نور کا نور ہے، آغاز ہے اس خدا سے جو خالق نور ہے. تمام حمد اس کے لیے جو نور ہی نور ہے. بہت خوب، بہت. کہ جتنی بھی نور کی، ایک یہ اور ایک دعا ہے جو شب کبیر کا ایک فراز ہے. انشاءاللہ کبھی ان دونوں فرازوں پر روشنی ڈالوں گا ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیان. انشاءاللہ اس دعا کو جناب سلمان کو تعلیم دیا. یہ آپ کے گھر کی تقریباً تمام تعقیبات میں ہے. اور جناب سلمان کہتے ہیں میں نے مکے اور مدینے میں 1000 لوگوں کو یہ دعا تعلیم دی. خصوصاً بخار کے وقت پڑھی جاتی ہے. یہ تو ایک دعا خصوصاً بخار کے وقت پڑھی جاتی ہے کہ جس کے اوپر یہ دعا پڑھی گئی اس کا بخار ختم ہو گیا، اس کی بیماری ختم ہو گئی. آزمودہ دعا. اور بارہا خود میں نے یہ تجربہ کیا اس دعا کا. بہت مجرب دعا ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی بیماری ہے وہ تاریکی ہے. بیماری یعنی تاریکی، جہالت یعنی تاریکی، کفر یعنی تاریکی، منافقت یعنی نور و تاریکی. یعنی صاف دکھتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یہ والی کیفیت ہے پھر منافقت کی کہ جو کم نور سے خوش ہو جاتا ہے وہ اسے نور سمجھتا ہے، جو زیادہ نور کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اس کا فائدہ کیا اس نور سے، یہ خود نہیں دیکھ پا رہا کسی اور کو راستہ کیا دکھائے گا. یہ ہے. تو وہ جو بیماری تاریکی کے معاملے میں ہے اس کے لیے یہ دعائے نور مشفی ہے، شافی. خود اس آیے نور کے اندر اللہ اکبر جو خدا نے تشبیہات استعمال کی نا، اس سے زیادہ نور کی تشبیہات کسی آیت قرآن میں نہیں ہے. سورہ نور کی 35ویں آیت، مصباح چمکدار چراغ، حباب الدجاج، اس کے سائڈوں میں جو گھیرا ہے، جو غلاف ہے وہ خود نورانی، زید خود نورانی، اس کی لو خود نورانی، نار پھر نورانی، کوکب دری، اس کے اندر کوکب دری کا پھر لفظ آخر میں استعمال ہوا، واللہ نور علی نور. اور خدا تو تمام نوروں کے اوپر نور ہے. تو گویا اب تک جن نوروں کی بات ہو رہی تھی وہ نور کچھ اور ہے جن کے اوپر نور خدا ہے. پر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. کوئی ایسے نور ہیں جو ان خصوصیات کے حامل ہیں. اب ایک ساتھ تو رسول بتا نہیں سکتے تھے تو کہیں کہیں کبھی کبھی اشارہ کر دیتے تھے، ورنہ اندھے نہ ہو جاتے سننے والے.
سننے والے اندھے ہو جاتے ہیں بہت خوب اس بہت نور خوب کے فضائل، بہت خوب اس لیے کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا بتاتے رہتے تھے، اور جہاں پر رسول نے نور مجسم کو اٹھا کر ہاتھوں پر اٹھا لیا، بہت خوب وہ وقت غدیر حد فاصل بن گیا نور و ظلمت کے درمیان۔ اور محمد والے محمد صلوات محمد وہ ایک موقع بے شک واہ واہ ایک موقع تھا جہاں دکھا، تو وہ ایسے اندھے ہوئے کہ آج تک ان کی آنکھیں بند ہیں، کیا آج تک آنکھیں بند ہیں، بے شک۔ آج تک نسلوں میں جس طرح واہ واہ بصیرتیں منتقل ہوتی کیا ہیں، کہنے، اسی کیا طرح سے منافقت اسی طرح سے جہالتیں بھی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ واہ 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 بہت خوب بہت جس خوب طرح بینائی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے نا، اسی طرح کوری بھی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے، اندھاپن بھی نسلوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ کل ان کے باپ دادا نے نہیں دیکھا، آج ان کے بچے دیکھ نہیں پا رہے۔ واہ 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 ورنہ خدا کی قسم کون سا اندھا ہے جس کو اربعین حسین پر جانے والا یہ نورانی ہجوم عشاق حسین نظر نہ آئے، اور وہ اس غدیر والے نور کا ایک چہارم حصہ ہے۔ ساتھ رہیے گا، ایک چہارم، حسنو حسینو زینبو کلثوم، درود پڑھیے ایک مرتبہ۔ 1/4 بلکہ 1/5 پانچویں جناب محسن، 1/5 حصہ ہے وہ اس نور کا جو غدیر میں دکھایا گیا تھا، جس کے لیے آج اس شاخ ظاہراً یہ جو مشی ہے یہ ہے تو کربلا نجف سے کربلا، لیکن وہاں بھی اتنا ہی ہجوم دکھ رہا ہوتا ہے، اور راہ میں بھی اور وہاں۔ عشق نور ہے، عشق نور ہے، اور نور کو دیکھنے کے لیے بھی جو چیز آنکھوں میں درکار ہے وہ بھی نور ہے۔ عجیب بات ہے، یہ ہے سنخیت، مجھے نہیں پتا اس کو کیسے میں اب سمجھا پاؤں، کئی مثالیں دے چکے۔ یہ ہے سنخیت، نور کو دیکھنے کے لیے نور ہی درکار ہے، کمپیٹیبلٹی نور کو دیکھنے کے لیے نور ہی درکار ہے۔ اس کی آنکھوں کا نور ضعیف ہو گیا، نور کم ہو گیا ہے، تو جہاں نور کم ہو گیا ہو وہاں پہ نور بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن ان کی درگاہوں پہ کمال یہ ہے، ان کی بارگاہوں میں نابینا چلے جائیں تو بینائی لے کر آتے ہیں، نابینا جائیں تو بینائی لے کر آتے ہیں۔ یہ کرشمات ہیں، الحمدللہ یہ خود بھی نور ہے اور نور ساز بھی ہے۔ نور ساز کا مطلب نور ہے یعنی خود ظاہر ہے، جو ان کے قریب آ جائے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ بے شک بے شک ہماری آپ کی کیا بساط تھی، بے شک۔ یہ اسی بزم حسینی کے وجہ سے تو ہے جو آج اتنے لوگ ہمیں جانتے ہیں، یہ اسی وجہ سے تو ہے کیونکہ اس نور کے قریب آ گئے۔ جب نور کے قریب آئیں گے آپ خود بخود روشن ہو جائیں گے۔ صرف آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، صرف آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اس نور کی شدت کو برداشت کر سکیں، آپ خود نہ بکھر جائیں۔ کبھی کبھی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے قریب آتا ہے اور وہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے تو زیادہ قریب ہونے سے بھی بکھر جاتا ہے۔ چکی کے اندر وہ دانے پستے ہیں جو درمیان میں رہتے ہیں، واہ بہت خوب بہت خوب وہ جو زیادہ قریب آ جائیں وہ بھی اچھل کے باہر آ جاتے ہیں، وہ جو دور ہو جائیں وہ بھی ختم، ویسے ہی رہتے ہیں۔ واہ 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 بہت خوب پس نہیں پاتے، بہت خوب پس نہیں پاتے۔ مولانا متقیان نے اپنی مثال دی ہے خود بھی بے شک، نہج بے البلاغہ شک۔ کہ میری مثال کیل۔ اس چکی کے درمیان اس کیل جیسی، بے شک جو مجھ سے زیادہ قریب فالتو آ جاتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی سالم رہ جاتے ہیں،
کیونکہ اس کا ہنر یہ ہے کہ وہ پس کے آٹا بن جائے، اور جو پس کے اپنی پچھلی شناخت کھو کے اب اس سے عطا کردہ شناخت میں آ جائے، اس سانچے میں ڈھل جائے، وہی اس کا کمال ہے۔ اور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہو، وہ اپنی اسی پرانی حیت کو حیت واقعی سمجھ رہا ہو، تو اس کو نہ یہاں کچھ ملتا ہے نہ وہاں، کیونکہ اس بارگاہ میں فنا ہی بقا۔ اور یہ فنا جو ہے وہ بھی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ظاہراً فنا، بے شک یہ فنا ہے ظاہری۔ حسین نے یہی تو کہا تھا، تو میں کون ہے جو مجھ پہ میرے ساتھ چل کے مجھ پر باذل نفسہ، جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرے گا خدا سے ملاقات کے لیے، جی میرے ساتھ چلے گا، مجھ پہ جان قربان کرے گا، اور ملاقات خدا سے ہو جائے گا۔ کمال ہے، یعنی جب تم کھو جاؤ گے تو پھر اس کے بعد وہاں تک پہنچو گے۔ وہ کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے سے زکی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا، جو اپنا بن جائے اگر انسان معطنن، اپنے وطن کی طرف پلٹنے کے لیے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رجعت ہے، واپس لے جانا ہے تمہاری اصل کی طرف۔ کمال ہے، اپنی اصل کی طرف پلٹنے سے ڈر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، شاید تھوڑا سخت ہو جائے یہ مثال کا، بسم اللہ کہ اب اتنے کمفرٹ زون کے عادی ہو گئے یہاں پر کہ اگر اس اصل کی طرف پلٹانے کی بات کی جائے تو بخار چڑھ جائے، تو پریشانی میں آ جائے۔ یہی مشکل ہے دنیا میں، صحیح، یہی مشکل ہے دنیا میں۔ بس یہ وہ نور کہ جو نور ہماری نسلوں تک آیا، نور عشق، نور ایمان، ایمان کا۔ اور یہ تو ایک دعائے نور ہے، ایک اور دعائے نور ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ اللہم نور کے نام سے جو اس کا آغاز ہوتی ہے، جو کفن پہ لکھی جاتی، وہ دعائے نور، دعائے نور کبیر، دعائے نور عظیم، عظیم الشان دعائے نور، ان ناموں کے ساتھ وہ دعائے نور ملتی ہے کتابوں میں۔ اس دعائے نور کی بھی فضیلت یہ ہے، مولانا متقیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا لوگوں کو تعلیم کی، اور تم اگر یہ کفن پہ لکھ دو گے تو تمہاری قبر کے اندر 1000 چراغ روشن ہو جائیں۔ یہ خود نور ہے، دوسرے کو ظاہر کر رہے ہیں، اور تمہیں خود ایسا نور دے رہے ہیں جو تمہیں دنیا کے بعد بھی ساتھ لیے پھرو۔ کمال ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نور کے حوالے سے جبرائیل آ کر پیغمبر سے کہتے ہیں، جس مردے کے کفن پر یہ دعائے نور لکھی ہوئی ہو، مجھے شرم آتی ہے اس کو حکم عذاب دینے میں۔ منکر نکیر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مردے کے پاس آتے ہیں اور دعائے نور لکھی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہم آسان سے آسان سوال کرتے ہیں، کمال، یہ کلمات نورانی کا نور ہے۔ اب یہ نور کی باتیں تو وہ نور والے جانے نا، ہماری تو سمجھ آ نہیں رہی، تو آپ کی سمجھنے کے لیے ہے بھی نہیں۔ ہر چیز سمجھنے کے لیے تھوڑی ہے، اور اب تک جو سمجھا اس سے کیا کر لیا آپ نے، جو یہ ایک چیز اور سمجھ کے کر لے تو ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہم نہ سمجھی رہے، اس ناسمجھی میں بھی کافی عافیت ہے، سمجھ لینے کے بعد کوئی عافیت نہیں، پھر کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے اگر سمجھ آ گیا، کیونکہ بہرحال انتہائی علم بھی تو حیرانی ہے، انتہائی علم بھی تو حیران، شدت ظہور باعث خفا ہو جاتا ہے، کوئی چیز جب شدت سے ظاہر ہو جائے نا تو دکھنا بند ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال بھی وہی سورج والی، مسلسل دیکھنے کی کوشش کرتے رہے، آخر میں وہی دکھنا بند ہو جائے گا۔ تو اگر کچھ چیزیں نظر نہ آ رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے اس کو دیکھنے، یا میری آنکھوں میں اتنا ادھر ادھر کا نور ہے کہ وہ والا نور اب نظر ہی نہیں آ رہا،
وہ نور دیکھ ہی نہیں پا رہا، ہو سکتا ہے یہ مشکل. اور کوكب دري، یہ آخری لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا، امام وقت کا لقب ہے کوكب دري. سب سے چمکدار ستارہ کوكب دري کہلاتا ہے اس نظام شمسی میں. تو اس نظام عشق میں، اس نظام ولایت میں بھی جو سب سے چمکدار ہے اور جس کی آب و تاب سب سے زیادہ چمک رہی ہے ایکٹیو موڈ میں، دوران امامت میں، وہ کوكب دري امام وقت ہے. کیونکہ نور تو ان اماموں کا بھی انہی چیزوں سے ظاہر ہونا شروع. چھوٹی چھوٹی مثالیں دینی شروع کی. مطلب کہ سورج کا نور اس نور کو کوئی ایفیکٹ نہیں کر پاتا، اس لیے سایہ نہیں ہوتا. یہ معجزہ پیغمبر کا بھی تھا، یہی معجزہ آخری امام کا بھی ہوا کہ سایہ نہیں ہوگا. اس نور کی کیا مزہ کہ اس نور کو کہ مقابلہ کر سکے، اس لیے سایہ نہیں ہوگا. اور یہ نور کبھی کبھی اپنوں کو بھی نہیں دکھتا اور کبھی کبھی غیروں کو بھی نظر آتا ہے. کبھی عبرت کے لیے نظر آتا ہے، کبھی کبھی قریب لانے کے لیے نظر آتا ہے. صرف آنکھیں متلاشی ہونی چاہیے، بس آنکھیں متلاشی. اور ظاہر سی بات ہے جب کوكب دري ڈھونڈ رہے ہوں گے تو پھر یہ چھوٹی موٹی چمکدار چیزیں جو ہوں گی ان کو تو پھر نوٹس ہی نہیں کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دکھیں گی نہیں چیزیں، دکھیں گی. یہ دنیا کے سارے انوار غلیظہ دکھیں گے، یہ سارے انوار حسی دکھیں گے، لیکن آپ کو ان سے مطلب ہی نہیں. آپ تو اسے تلاش کر رہے ہیں کہ جس کو نور علی نور کا مقدار کہا جائے. تو پھر ان چیزوں کو خود بخود اگنور کر، خود بخود چھوڑ. یہ وہی نور جو نسل در نسل منتقل ہوتا چلا، اور یہاں تک کہ کربلا میں جب یہ نور پہنچا ہے تو اس کی جلالت کچھ اور تھی. اس کی جلالت کچھ اور تھی، اور وہ نور ساتھ چلا. آپ نے سنا ہے وہ خولی جو سر حسین اٹھا کر لے گیا، اس میں زیادہ تفصیلی مسائل نہیں. خولی جو سر حسین اٹھا کر لے گیا تھا، اس کی ماں کہتی ہے کہ دیکھ رہی ہوں کہ اس تنور سے ایک نور جس کی نورانیت آسمان تک جا رہی، لیکن یہ نور کہ اس نور کے اندر ایسا غم پایا جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر رونا آتا ہے. اللہ. امام حسین جو اپنے بارے میں کہتے ہیں انا قتیل العبرا، میں وہ مقتول ہوں کہ جسے رلا رلا کے مارا جائے. وہ نور تنور سے نکل کے آسمان تک ساطع ہو رہا تھا جو خولی کی ماں کہتی ہے یہ تو کیا لے آیا اس گھر میں کہ گھر میں خوشبو مہک رہی ہے، تنور سے نور نکل رہا ہے. اور جس وقت پہ ماں سے مشاجرہ شروع کرتا ہے اور جب پتا چلتا ہے کہ یہ زہرا کا بیٹا ہے، کہ ارے تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، تو نے کیا ظلم کیا کہ تو نے حسین کے سر. اللہ اکبر. آپ جائے زیارتوں پر تو ایک مقام آتا ہے کہ یہ وہ کنواں ہے جہاں سر حسین کو دھویا گیا تھا، تو یہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس درخت پہ ٹانگا گیا تھا تو یہاں دعا قبول ہوتی ہے. اس گھر میں رکھا گیا تھا تو یہاں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. جہاں جہاں یہ سر حسین جاتا گیا اپنے ساتھ کو نورانیت لیے گئے. وہ
نورانیت لیے گیا، اور یہ تو ایسے یہ نورانیت عطا کر رہے تھے کہ بنی اسد کو رات کی تاریکی میں ان بدنوں سے نکلتا ہوا نور دکھ رہا تھا جو ان کو اپنی جانب بلا رہا تھا۔ گئے وقتوں میں کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی زیارت کربلا کے لیے جاتا تھا اس وقت میں سمجھ نہ آتا تھا کہ کس طرف جایا جائے، تو اس بقعہ نور سے ایک نور نکلا کرتا تھا کہ جس کو لوگ دیکھ کر اس کی جانب چلنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ واقعات زیارت کربلا میں مکتوب ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس نور کی طرف جیسے جیسے لوگ قریب ہونا شروع ہوتے تھے گریے کی آوازیں آتی تھی، لیکن کوئی نظر نہ آتا تھا، لیکن کوئی نظر نہ آتا تھا۔ اگر شستری کہتے ہیں ہر وقت بقعہ حسین میں کچھ ملائکہ ہیں جو صرف رو رہے ہیں، صرف گریہ کر رہے ہیں، شاید اس لیے کہ زینب کو بڑا خلق رہا کہ میں اپنے بھائی پہ گریہ نہ کر سکی۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔